پیری مریدی کا جو کنسپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جو دل کو جو روح کو بیماری لگی ہے نا اس کی تشخیص کے لیے آپ نے اللہ کے ولی کے پاس جانا تھا. تو ہم تو کاروبار سیدھا کروانے جاتے ہیں, ہم تو جاتے ہیں بھی آپ کو پیر پکڑا, آپ کے ساتھ بیعت کی تو دکان تو چل ہی نہیں رہی, آپ کو جو ہے وہ مرشد پکڑا تو فلاں کاروبار تو میرا ہو نہیں رہا. ہم نے پیری مریدی کا یہ کنسپٹ سمجھا تھا بھائی جسم بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گئے, جب روح بیمار ہوگی تو آپ اس طبیب کے پاس جائیں گے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی روح کو کون سی بیماری لگی ہے اور اس کی شفا کس کے اندر ہے, وہ آپ کو بتائے گا. ہم چونکہ اولاً تو افراط و تفریط کا دور, کچھ بندے آندے نے یہ ہے ہی کچھ نہیں پیری مریدی, بس یہ ایک ڈھونگ ہے جو ان لوگوں نے جو ہے وہ دکانداری کے نام پہ رچا لیا. کچھ لوگوں نے تو سرے سے ہی پیری مریدی کا طریقت کا انکار کر دیا, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے پر وہ کاروبار کے لیے, وہ دکانداری کے لیے کہ یہ کام سیدھا ہو جائے گا, وہ کام سیدھا ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے یہاں تک پیری مریدی کا کنسپٹ سمجھا, اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہوں نماز کی ضرورت ہی نہیں, بن تسبیح توڑ مسلح تے پڑھ پھمن شاہ دا پلہ تیری ہو جائے خیر تسلہ. کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا بس فلاں پیر صاحب کے مرید ہو گیا نا لہذا نماز کی ضرورت نہیں, لہذا روزے کی ضرورت نہیں, بس ہو کی 4 ضربے لگاؤں گا مجھے اللہ مل جائے گا, یہ بھی طریقت نہیں. تو ایک تو ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے نظریات اس حوالے سے آ گئے اس لیے ہمیں کچھ ملتا نہیں. اولاً تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ دکانداریاں بن گئی نا, وراثت در وراثت. پیری مریدی کا سلسلہ چل پڑا, باپ چونکہ پیر تھا نا تے پتر نے تے ہر صورت ہی پیر بننا ہے. حالانکہ جب حضرت نوح کا بیٹا نبی نہ بن سکا تے ایتھے پیر دا پتر پیر کیویں ہو سکتا ہے؟ یہاں صوفی کا بیٹا کہاں لکھا ہے کہ وہ لازمی صوفی بنے گا, یہاں درویش کا بیٹا کہاں لکھا ہے کہ وہ درویش ہی بنے گا؟ بھائی یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے. چونکہ وراثت در وراثت یہ مسائل آئے نا تو اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ دادا کی بات کر, وہ آبا تو تھے ہی تیرے پر تو بتا تو کیا ہے. وہ آبا تو تھے تیرے ہی جن کی تو کرامتیں سناتا ہے, وہ تو تیرے باپ تھے نا, تیرے باپ دادا تھے, لیکن تو کیا ہے تو بھی تو بتانا. چونکہ وراثت در وراثت یہ مسئلہ آگے چلا, پھر دکاندار لوگ آ گئے, پھر کاروبار پہ نظر رکھنے والے لوگ آ گئے, اس لیے پھر لوگوں کو کچھ ملا نا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ فراڈ ہے سارا پیری مریدی. فراڈ نہیں ہے, یاد رکھیے جیڑی جعلی چیز ہوندی ہے نا دنیا تے, یاد رکھنا اصل کا کہیں نہ کہیں وجود ضرور ہوتا ہے, وگرنہ جعلی کسی صورت نہیں ہو سکتی. جعلی تب بھی ہوتی ہے جب اصل ہو, اصل نہ ہو تو جعلی ہو ہی نہیں سکتی. 5000 والا نوٹ جب تک نہیں بنا تھا مارکیٹ بھی ایسی جعلی, سوچ کے دسیا جائے بھائی, جب بینک نے حکومت گورنمنٹ پاکستان نے جب تک 5000 والا نوٹ جاری نہیں کیا مارکیٹ میں بھی اس طرح کا جعلی نوٹ نہیں تھا. جب آیا اصل تو پھر لوگوں نے جعلی بنانا شروع کر دیے. معلوم ہویا جے اصل پیری مریدی کسے پاسے نہیں تو 2 نمبر جڑے پھر دے نے, معلوم ہویا کسے پاسے اصل بھی ہیں نا, اصل ہیں تو 2 نمبر پھر رہے ہیں نا. اصل کا وجود ہے بھائی, اصل اگر موجود نہ ہو پھر تو ہم پر بھی ویسا عذاب آ جائے جس طرح پہلی قوموں پر آیا. آج ہم جو بچے ہوئے ہیں تو نسلی لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اور